اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے شیخ عرفان ابن شیخ اسماعیل صاحب کو آواز دیتا ہوں، وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے معاف کر دینے والے نبی۔ یہ ملکہ پور کے رہنے والے اور دینیات دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے معاف کر دینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کرو، اے اللہ بے شک تم معاف کرنے والا نہایت کرم والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس اے بس چشم پوشی فرمانے والے تو مجھے معاف فرما دے۔ مسلمانوں کو آپ نے زیادتی کرنے والے کو معاف کر دینے کی جو تاکید فرمائی، آپ نے اپنی زندگی میں اس کا نمونہ پیش کیا جو قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے مثال بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لوگوں پر رحمت و شفقت اور قصورواروں کو معاف فرماتے گزری۔ یہ سلوک صرف مسلمانوں ہی تک محدود نہ تھا بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ عفو و درگزری کا معاملہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایسے موقعوں پر بھی کہ آپ لوگوں سے ان کی زیادتیوں کا پورا بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو بت پرستی چھوڑنے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو یہ بات انہیں سخت ناگوار گزری اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے، یہاں تک طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ ایک بڑھیا کا معمول تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے قریب سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کی گستاخی کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی برا بھلا نہ کہا اور نہ کبھی بد دعا دی۔ ایک دن اس بڑھیا نے آپ پر کوڑا کرکٹ نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا، پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کی عیادت کی اور جب تک وہ بیمار رہی اس کی دوا دارو کرتے رہے۔ یار اس بڑھیا پر آپ کے اس حسن اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ کفار کی دشمنی کی حد یہ تھی کہ حرم شریف میں بھی جہاں بدترین دشمن کو بھی کچھ نہ کہا جا سکتا تھا، وہ وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ یا آپ کے ایک دشمن نے جب ایک بار نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر چادر ڈال کر بے دردی سے گھسیٹا۔ ایک اور موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ کے گردن مبارک پر چادر رکھ دی۔ ان سب ذلیل حرکتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی بد دعا نہ دی اور نہ ان سے انتقام لیا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر موقع پا کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آپ کے سر پر آ کھڑا اور للکار کر بتا مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میرا اللہ۔ یہ سن کر کافر پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ وہی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور اس سے پوچھا، اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ خوف سے کانپنے اور معافی مانگنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے تبلیغ دین کے لیے مکے کے پاس طائف نام کے ایک بستی میں تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے۔ وہ لڑکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برساتے کہ آپ لہو لوہان ہو جاتے اور آپ کے نالین مبارک خون میں لت پت ہو جاتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ان ظالموں کے لیے بد دعا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بد دعا کی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی. اور اسی دوران اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا اجازت ہو تو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ نہیں تو ان کی نسل میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ درگزری کی ایک اور مثال وہ واقعہ بھی ہے جب مکہ فتح ہوا اور آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو قیام مکہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قیام مکہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شدید ترین اذیتیں دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے. آج آپ نے ظلم یاد کر کے لرز رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں پوری سزا دے سکتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت بھی آپ نے آپ کو درگزری سے کام لیتے ہوئے ان سب کو معاف کر دیا. حد یہ ہے کہ ہند نامی اس خاتون کو بھی معاف کر دیا جس نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت طیبہ کے اس پہلو کے مطالعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے قصور معاف کر دیا کریں اور عفو درگزری کو اپنی عادت بنا لے. میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.